ایک مرتبہ حضرت شیخ محدث اعظم مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ بما اہل و عیال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد چند روز مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ مولانا سعید احمد خان کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کی بما اہل خانہ اپنی مدینہ منورہ والی رہائش گاہ پر دعوت کی۔ دعوت کے دوران محدث اعظم مولانا سعید احمد خان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ اس نے جب محدث اعظم مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی کو اس مجلس میں تشریف فرما دیکھا تو انہیں سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں مولانا کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا، حضرت میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی کیا ہوا؟ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، نہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، تو کس بات پر معاف کروں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی وجہ بتلاؤ تو صحیح۔ وہ شخص کہنے لگا، جب تک آپ معاف نہیں فرمائیں گے میں وجہ نہیں بتا سکتا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص لب و لہجہ میں فرمایا کہ اچھا بھائی، معاف کیا، اب بتلاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں مدینہ منورہ کا رہائشی ہوں، میں اکثر اپنے دوست احباب سے آپ کا نام اور آپ کے علم و فضل کے واقعات سنتا رہتا تھا، چنانچہ میرے دل میں آپ کی زیارت و ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری یہ تمنا بڑھتی گئی، مگر کبھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ اتفاق سے چند دن قبل آپ مسجد نبوی میں نفل ادا کر رہے تھے تو میرے ایک ساتھی نے مجھے اشارے سے بتلایا کہ یہ ہیں مولانا محمد موسیٰ صاحب، جن کے بارے میں تم اکثر پوچھتے رہتے ہو۔ میں نے چونکہ اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا کہ پھٹا پرانا لباس ہوگا، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے جب آپ کا حلیہ اور وجاہت دیکھی تو میرے ذہن میں جو پھٹے پرانے لباس کا تصور تھا وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس سادہ سا ہوتا، سفید لمبا جبہ پہنتے، شلوار ٹخنوں سے بالشت بھر اونچی ہوتی، سر پر سفید پگڑی باندھتے اور پگڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید رومال ڈال لیتے تھے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمی جلال کے ساتھ ساتھ ظاہری جمال اور رعب بھی بے انتہا بخشا تھا۔ آپ دراز قامت بھی تھے، اس لیے اس سادہ لباس میں بھی آپ کی وجاہت و شان کسی بادشاہ وقت سے کم معلوم نہ ہوتی، اور آپ کو نہ جاننے والا بھی آپ کی شخصیت سے انتہائی مرعوب ہو کر ادب سے ایک طرف ہو جاتے۔ وہ شخص کہنے لگا، جب میں نے آپ کی یہ شان دیکھی تو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، چنانچہ میں آپ سے ملے بغیر واپس لوٹ گیا۔ اسی رات کو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، فوراً میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ میں خوف سے کانپ گیا، فوراً معافی چاہی۔ فرمایا، جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا اور اس دن سے مسلسل آپ کو تلاش کر رہا ہوں، مگر آپ کی جائے قیام کا پتہ نہیں لگا سکا۔ آج آپ سے یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ نے جب یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت محدث اعظم مصنف افخم شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں کٹ خیل میں مولوی شیر محمد کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم عالم دین
اور سخی انسان تھے۔ حضرت شیخ کی عمر تقریباً 5 سال تھی تو آپ کے والد محترم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی، جو کہ بہت ہی صالحہ، صائمہ اور قائمۃ اللہ خاتون تھی۔ حضرت شیخ نے اپنی والدہ کی زیر نگرانی دینی تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ مولانا محمد موسیٰ نے ابتدائی تعلیم کتب فقہ اور فارسی کی تمام کتابیں گاؤں کے علماء سے پڑھی۔ اس دوران اپنی والدہ کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے گاؤں میں کتابیں پڑھنے کے بعد تقریباً 11 سال کی کم عمری میں عیسیٰ خیل چلے گئے۔ یہاں پر چند ماہ میں ہی آپ نے علم الصرف کی کئی کتابیں زبانی یاد کر لی۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابا خیل ضلع بنو چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ عبد الخیل آ گئے اور یہاں پر مزید 2 سال تعلیم حاصل کی۔ مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے تقریباً 2 سال قیام کیا۔ سالانہ چھٹیوں میں مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر میں شرکت کے لیے راولپنڈی آ گئے۔ اس کے بعد مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں داخلے کے لیے تشریف لے گئے۔ قاسم العلوم میں داخلے کا امتحان مشکل کتابوں کا زبانی دیا۔ ممتحن نے حیران ہو کر مولانا عبد الخالق کو بتلایا کہ ایک پٹھان لڑکا آیا ہے جسے سب کتابیں زبانی یاد ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے بے انتہا قوت حافظہ اور سریع الفہم ذہن عطا کیا تھا۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جن علوم و فنون میں مکمل دسترس و مہارت حاصل تھی ان کا یہاں ذکر کرنا مشکل ہے۔ سب سے زیادہ شہرت آپ کے درس ترمذی اور درس تفسیر بیضاوی کو حاصل ہوئی۔ خاص طور پر آپ کا درس ترمذی پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے درس کی سب سے خاص بات قالا کے ساتھ اقولو کا ذکر تھا، یعنی میں اس مسئلے میں یوں کہتا ہوں، مگر اس کے باوجود عاجزی و انکساری انتہا درجے کی تھی۔ امام کعبہ شیخ معظم محمد بن عبداللہ السبیل ایک مرتبہ علماء کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے، میں اس وقت دنیا کے مرکز مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوں۔ دنیا بھر کے علماء میرے پاس تشریف لاتے ہیں، مگر میں نے آج تک شیخ روحانی بازی جیسا محقق مدقق عالم نہیں دیکھا۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے منکرین حدیث، اہل بدعت، روافض، قادیانیوں اور یہود و نصارہ سے کئی عظیم الشان مناظرے بھی کیے اور عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ ابتدائی حالات کا مشاہدہ کریں تو بظاہر اسباب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نو نہال کا سایہ ایک عالم پر محیط ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشیت الہی حفظ دین اور پاسبانی ملت کا انتظام ظاہری اسباب سے بالاتر کرتی ہے، اور لطف الہی خود ایسے افراد کا انتخاب کرتی ہے جن سے دین حنیف کی خدمت کا کام لیا جائے۔ حضرت شیخ کی وفات بروز سوموار 27 جمادی الثانی 1419 ہجری 19 اکتوبر 1998 عصر کی باجماعت نماز میں بحالت سجدہ دل کا شدید دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے اس علم و عمل کے بحر بے کراں کو 63 برس کی عمر میں دار فانی سے دار بقا کی طرف اپنی آغوش رحمت میں بلا لیا۔ تدفین کے کچھ دیر ہی بعد شیخ الحدیث و تفسیر رحمت اللہ علیہ کے مرکد اطہر سے انتہائی تیز خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی قبرستان کو معطر کر دیا۔ پوری فضا جنتی خوشبو سے مہکنے لگی۔ لوگوں کے ہجوم نے تبرکاً مٹی اٹھا کر لے جانا شروع کر دی۔ مٹی کم ہونے لگتی تو اور ڈال دی جاتی۔
چند ہی منٹوں میں وہ بھی مہکنے لگتی۔ خوشبو کا یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ لوگوں کو فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار کا درس خداوندی دیتا رہا۔ السلام علیکم۔